السلام علیکم پیارے طلبہ، آج ہم کریں گے اردو کی 7ویں جماعت نعت کی تشریح۔ ٹھیک ہے، نعت پہلے ہم اس سے پڑھتے ہیں۔ پڑھنے سے پہلے پوچھئے نعت کسے کہتے ہیں؟ ایسی نظم جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی جائے۔ اپنا پسندیدہ نعتیہ شعر سنائیں۔ آپ اس میں جو بھی آپ نعتیں عام پڑھتے ہیں، فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے مگر ہم بھی بے بس نہیں، بے سہارا نہیں، اس طرح سے کسی بھی نعت کا کوئی بھی شعر آپ اس میں لکھ سکتے ہیں جو آپ عام اسکول میں یا ٹی وی میں سنتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد مشکل الفاظ ہیں۔ انہیں سارے الفاظ کے جو معنی ہیں اگر آپ دیکھیں بک کے پیچھے ہمیشہ لکھے ہوتے ہیں تو آپ وہاں سے ان کے معنی دیکھ کے ہمیشہ وہاں پہ لکھ لیا کریں۔ یہ ہم نظم میں ساتھ ساتھ پڑھتے جائیں گے، ساتھ ساتھ میں آپ کو کرواتی جاؤں گی۔ ٹھیک ہے، تاکہ تشریح میں اچھا تشریح کے لیے تشریح بالکل بھی مشکل نہیں ہوتی۔ کاپی نہیں کیا کریں، پہلے کیا کریں کہ جو بھی نظم کی تشریح کرنی ہو اس کے جتنے بھی مشکل الفاظ کے معنی ہیں جیسے پیچھے سے دیکھ کر آپ لوگ وہاں سے لکھ لیں، اور جس کے نہیں بن رہے اگر ٹیچر لکھوا رہی ہیں تو ساتھ ساتھ لکھتے جائیں، اس سے تشریح کی تیاری آسان ہوتی ہے۔ اے خدا کے آخری پیغمبر تجھ پر سلام، سب سے اونچا ہے خدا کے بعد تیرا ہی مقام۔ پہلے میں نے کیا پیغمبر کا میننگ لکھ لیا، پیغام دینے والا یا پیغام پہنچانے والا۔ تیری فیاضی نے ذروں کو بنایا آفتاب، فیاضی ہوتا ہے بانٹنا، دریا دلی، بہت کھلے دل کے ساتھ تقسیم کرنا۔ ٹھیک ہے، ذروں کو ذرے، مٹی کے ذرے، آفتاب سورج بن گئے اونٹوں کے چرواہے، چرواہے ہوتے ہیں وہ لوگ جو بکریاں چراتے ہیں، گاؤں وغیرہ میں جانور لے کے جاتے ہیں چرانے کے لیے، زمانے کے امام سردار۔ پہلے دو اشعار کے پہلے میں نے سارے مشکل ورڈ کے میننگ لکھے۔ اب آپ کو تشریح کرنا سکھاتی ہوں۔ دیکھیں ابھی میں لکھنا شروع نہیں کروں گی، آرام سے میں شعر پڑھے، اس کے بھی مشکل فاصلے میں نے پڑھے۔ اب میں ایک دفعہ اپنے آپ کو بتا دوں گی ان اشعار میں شاعر کیا کہہ رہا ہے۔ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اے اللہ تعالیٰ کے آخری پیغمبر، اے اللہ تعالیٰ، اے ایسی شخصیت جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغام حق دنیا میں پہنچایا ہے، میں تجھ کو سلام کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے، پہلا مصرع، پھر میں دوسرا مصرع پڑھوں گی۔ اور اللہ تعالیٰ، خدا کو اللہ کر لیں، اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے اونچا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے۔ یہ دوسری لائن ہو گئی، آگے چلیں۔ پھر شاعر تعریف کرتے ہوئے کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دریا دلی کی وجہ سے، آپ کی بہت زیادہ دینے کی وجہ سے آپ نے لوگوں کے اندر اللہ تعالیٰ کا فیض بانٹا، اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا، اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی چیزوں کرم کی وجہ سے آپ عام سے لوگ جو تھے وہ سورج بن گئے، سورج کی طرح دنیا پر چمکنے لگ گئے۔ اور جو لوگ اس زمانے میں اونٹ چراتے تھے، جو غریب لوگ تھے، وہ آنے والے وقت میں ایک پورے دنیا کے سردار بن گئے، صرف آپ کی فیاضی کی وجہ سے، آپ کے کرم کی وجہ سے آپ نے عام لوگوں کو آفتاب بنا دیا جن لوگوں نے تقویٰ کیا۔ ٹھیک ہے، اب میں نے پہلے آرام سے ان شعروں کو پڑھا، اس کے مشکل الفاظ کے معنی لکھے، اپنے ہاتھ سے ایک ایک مصرے کو میں نے سیدھا کر کے اپنے آپ کو اس کو دیکھا کیسے تشریح کی۔ اب میں کاپی کے اوپر جاؤں گی۔ جو بچے اچانک سے شعر پڑھ کے ڈائریکٹ کاپی شروع کر دیتے ہیں نا، ان سے پھر تشریح نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، انہیں سمجھ ہی نہیں آتا کیا کریں۔ شعر پڑھا کریں، مشکل الفاظ کے معنی دیکھا کریں، اپنے آپ کو ایک ایک مصرے کو بس مصروں کو سیدھا کر کے لکھ کے تھوڑا ایکسپلین کرنا تشریح ہوتا ہے۔ یہ دیکھیں اب یہ کیسے لکھا ہوا ہے، یہ دیکھیں۔ اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ اے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمارے رہنما ہیں، انہوں نے اللہ تعالیٰ کا پیغام ہم تک پہنچایا۔ شاعر یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے اونچا مقام ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ آپ نے دوسرے مسلمانوں کی طرح زندگی بسر کی، جو کام دوسروں کو عمل کر کے دکھائے اس پر خود بھی عمل کیا۔ انہوں نے لوگوں کو بتایا کہ امیر غریب کالا سیاہ کچھ بھی نہیں ہے، روزی کمانے کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے بلکہ محنت ضروری ہے۔ اور آپ اس میں حدیث ڈالیں اور اس میں آپ کوٹیشنز ڈالیں، اشعار ڈالیں، تشریح اور اچھی ہوتی ہے۔ جابر بن عبداللہ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ میں تمام رسولوں کا قائد ہوں لیکن اس پر فخر نہیں کرتا، میں خاتم النبیین ہوں لیکن فخر نہیں، اور میرا پہلا شفاعت کرنے والا ہوں، سب سے پہلے میری شفاعت قبول ہوگی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے ایک مثال ہے۔ آپ نے اونٹوں کو چرواہوں کو امام بنا دیا، وہ زمانے کے سردار بن گئے تاکہ لوگوں میں فرق ختم ہو جائے۔ اس بچی نے تشریح اچھی لکھی ہوئی ہے لیکن اس نے ابھی بھی یہ جو دوسرا والا شعر ہے اس کو اور اچھا ایکسپلین کر سکتی تھی کہ جو آپ کے زمانے میں عام لوگ تھے، جب انہوں نے اسلام پر عمل کیا تو آنے والے وقت میں زمانے کے سردار بن گئے، بہت سے صحابہ تھے جنہوں نے آنے والے وقت میں بہت سارے ملکوں کے اوپر بادشاہت قائم کی، اور آپ کرم کی وجہ سے عام لوگوں کی زندگی بہت بہتر ہو گئی۔ اب دو اشعار کی تشریح اکٹھی کریں، آپ آگے چلتے ہیں۔ اسود و احمر کی تو نے ختم کر ڈالی تمیز، ایک ہی صف میں بٹھائے تو نے آقا و غلام، تیری امت کیوں نہ پائے خیر امت کا خطاب، تو ہے جب خیر البشر خیر الرسول خیر الانام۔ اسود ہوتا ہے کالا، احمر لال، تمیز فرق کرنا، صف ہو گیا قطار، آقا اور غلام، نوکر اور مالک، خیر امت بہترین امت، خیر البشر بہترین، خیر کا مطلب میں نے یہاں بہترین لیا، افضل بھی کر سکتے ہیں، پیچھے افضل ہے، بہترین بشر ہوتا ہے انسان، خیر الرسول بہترین رسول، خیر الانام بہترین مخلوق یا بہترین تحفہ۔
پہلے میں نے میننگ لکھ لیا. اب میں کروں گی کہ آپ صلی اللہ علیہ جو عربی لوگ ہوتے تھے ان کا رنگ لال سا ہوتا ہے نا، وائٹ اور لال سا، تو انہیں وہاں کے لوگ کالا کہتے ہیں کالے لوگوں کو، جیسے بلیکس کو، اور جو ان کا اپنا کلر ہے وہ وائٹس نہیں کہتے، احمر کہتے ہیں کہ واہ کتنا خوبصورت احمر کلر ہے. تو آپ اور وہ لوگ رنگ کی بنا پر پہلے عزت کیا کرتے تھے کہ کالے کی عزت نہیں کرنی اور احمر کی عزت کرنی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں آنے کے بعد، اسلام کا پیغام دینے کے بعد، کالے اور گورے کی تمیز اور فرق کو ختم کر دیا، عزت کی بنیاد تقویٰ اور نیکی پر رکھی. آپ کے آنے کے بعد نماز پڑھتے ہوئے ایک ہی صف میں، ایک ہی قطار میں نوکر اور غلام کھڑے ہوتے ہیں، یعنی امیر اور غریب کا فرق ختم کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں بہترین امت کا خطاب نہ ملے؟ آپ کی امت ساری امتوں میں سے اللہ تعالیٰ میں بہترین ہے، اور اسے کیوں نہ بہترین کرے؟ شاید جواب دے رہے کیونکہ جو اس امت کا سردار ہے، جو اس امت کے جو پیشوا ہیں، وہ خود ایک بہترین انسان تھے، بہترین رسول ہیں اور سب سے افضل ترین مخلوق ہیں. اب یہ آ گیا، میں نے ایک دفعہ سارے مصروں کو پڑھ کے اس کو ڈسکس کر لیا. آپ دیکھیں پہلے حوالہ متن نعت حافظ ظہور الحق ظہور، شاعر کا نام. اس نظم میں شاعر کہتے ہیں کہ جب حضرت محمد صلی ان اشعار آئے گا، ٹھیک ہے، بچی نے نظم نہیں ہے یہ، ہم نے 2 اشعار لیے ہیں تو یہ آئے گا اشعار، ٹھیک ہے. ان اشعار میں شاعر کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے تو انہوں نے کالے لوگ غلامی کی زندگی بسر کر رہے تھے. آپ نے ان لوگوں میں کالے اور سفید کی تمیز کو ختم کیا. اس طرح سب لوگ آپس میں مل جل کر رہنے لگے. پھر امیر غریب ایک جگہ پر نماز پڑھنے لگے. اس سے عام لوگوں میں عام سادہ لوگ بھی بادشاہ بننے لگے. شاعر کہتے ہیں کہ آپ تمام امتوں میں سب سے افضل ہیں. یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں اور رسولوں میں سب سے افضل ہیں. آپ نے ہمیں اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا کر عقل اور شعور دیا، جس کی وجہ سے ہمارے نبی تمام نبیوں میں سب سے افضل ہے، اور ان کی امت بھی تمام اول نہیں یا افضل ہے، ٹھیک ہے، تمام میں بہترین اور افضل ہے. ٹھیک ہو گیا. اگلا شعر پڑھتے ہیں. تو جہاں میں ہے خدا کا آخری پیغمبر، ختم ہے تجھ پر نبوت، تجھ پر نعمت. لیلۃ الاسراء میں صدرہ پہ رکے نور الامین، اور صدرہ سے آگے کہیں ہوا تیرا مقام. یعنی پہلے والا شعر آسان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں. آپ کے بعد نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے آپ پر نعمت تمام کر دی. آپ نے خطبہ حجۃ الوداع میں اس بات کا اعلان کیا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اگلے شعر میں لیلۃ الاسراء معراج کا واقعہ ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے آسمان پر گئے تھے. صدرہ جنت میں ایک جگہ تھی، وہاں پہ آ کر جبرائیل علیہ السلام نے کہا تھا کہ میں اس کے آگے نہیں جا سکتا، میرے پر جل جائیں گے. اس کے آگے صرف وہ لوگ جا سکتے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ خود چاہتے ہیں کہ وہ آگے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بھی آگے گئے تھے اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی تھی. کہ مطلب اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور اللہ تعالیٰ کی نظر میں ان کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے اس شعر میں معراج کی رات کا ذکر کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اب ہم نے پہلے مصرے کو پڑھا، ان کے میننگ لکھے اور پھر ڈسکس کیا، پھر ہم نے لکھنا ہے. ٹھیک ہے، یہ دیکھیں حوالہ متن لکھنا ہے. اس ہر شعر میں نہیں بھی لکھتے کہ ایگزام میں لکھنا ہوتا ہے. اس قسم میں اس اشعار میں شاعر کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن مجید نازل فرما کر ایسا پیغام پہنچایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت ختم فرما پر نبوت ختم ہو گئی. قرآن اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے. جبرائیل علیہ السلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج، دیکھیں اس نے معراج رانگ لکھا ہوا ہے، معراج کی سیر کے لیے لے کر گئے، تو معراج کی رات میں لے کر گئے تو صدرہ کے مقام پر پہنچے تو انہوں نے کہا کہ آگے جانے سے انکار کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر صدرہ سے آگے اکیلے گئے. اس سے معلوم ہوا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان کی کتنی زیادہ فضیلت ہے. اور اس میں آپ یہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں، جبرائیل علیہ السلام نے کہا تھا کہ میں آگے نہیں جاؤں گا، میرے پر جل جائیں گے. فرشتوں کے پر ہوتے ہیں اور اس سے آگے نہیں جا سکتے اللہ کی اجازت کے بغیر. ٹھیک ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی تھی. گئے میں یہاں پہ حمزہ آئے گا، یہاں پہ شوشہ ڈال کے. ٹھیک ہے، لاسٹ کرتے ہیں. شاف روزے جزا اور ثواب کی ایک کوثر ہے، تو بیوے کبریا ہے، تو ہے رسولوں کا امام، دونوں عالم کی سعادت ہاتھ آئے گی ظہور، جب بنے گا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا غلام. شافع ہوتا ہے شفاعت کرنے والا، روز جزا قیامت کا دن، ساقی پانی پلانے والا، کوثر آپ کو پتہ ہے جنت میں نہر ہے یا حوض ہوتا ہے، جیسے پونڈ ہوتا ہے نا، اسے حوض کہتے ہیں اردو میں، جہاں سے پانی پیتے ہیں، سوئمنگ پول نہیں، حوض پانی پینے والی جگہ. حبیب ہوتا ہے دوست، کبریا ہوتا ہے بڑا، سعادت ہوتا ہے عزت. چلیے اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت، یہ دیکھیں آ جاتے ہیں. اس بند میں اشار کہتے ہیں قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب وقت حساب آئے گا تو سب سے پہلے شفاعت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قبول ہوگی. سے شفاعت کرتے ہیں سفارش کو، یعنی جس کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کر دیں گے کہ یہ بہت گناہ گار ہے، لیکن آپ میری شفاعت پہ، میری سفارش پہ آپ اس کو آگے بھیج دیں، جنت میں جانے دیں، تو اللہ تعالیٰ قبول کریں گے، لیکن وہ بھی اللہ کی مرضی ہوگی. ٹھیک ہے، تو آپ کی شفاعت قبول ہوگی. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سب سے بڑے اور قریبی دوست ہیں، تمام رسولوں کے سردار ہیں. شاعر اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ اگر وہ دونوں جہان کی عزت حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بن جائیں، یعنی کہ ان سے اتنی محبت کریں، ان کے بتائی ہوئی سنت پر عمل کریں، اپنی دنیا اور دین کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق گزاریں. تو آپ کو دونوں شاعر یہ بھی کہتے ہیں قیامت کے وقت جب انہیں
پینے کے وقت پانی نہیں ہوگا تو نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں وضو کا پانی پلائیں گے. اور یہ انہوں نے پچھلے والا ہاں جی ڈال دیا. اور کہ جب ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے بھی غلام بن جائیں گے, ان کی ایسی تعلیمات پہ عمل کریں گے, تب ہمیں دونوں جہانوں کی سعادت حاصل ہو جائے گی. چلیں ہماری تشریح مکمل ہو گئی ہے. تشریح کو مکمل کریں, لکھیں اور اس کو ریوائز کریں. تشریح مشکل نہیں ہوتی, صرف آپ کو اگر مشکل الفاظ کے معنی ساتھ ساتھ لکھ لیں, ایک مصرع پڑھیں تو آپ تشریح خود سے بہت اچھی لکھ سکتے ہیں. چلیں اب جلدی سے تشریح مکمل کریں. سوال جو ہم اگلی والی ویڈیو میں کریں گے. اللہ حافظ.